عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں پر وتر بناتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 4 اور 3 پر یعنی 7، 6 اور 3 پر یعنی 9، 8 اور 3 پر یعنی 11، 10 اور 3 پر یعنی 13، لیکن 13 رکعتوں سے زیادہ اور 7 سے کم پر وتر نہیں بناتے تھے، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. یعنی 4 کس طرح 2 کر کے پڑھی، اور پھر 3 ایٹ اے اسٹریچ، 6 اور 3، 8 اور 3 نہیں، وہ ایک وتر بناتے تھے نا، اس پر ایک آخر کے ایک ہوتا ہے نا وتر، تو جی 10، 2 2 2 2 2 اور پھر ایک آخری، اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں نہیں چھوڑتے تھے. ٹھیک ہے، جو جتنی تعداد میں چاہے وتر پڑھ لے. اب وہ ایوب انصاری سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنا ہر مسلمان پر حق ہے، بس جو 5 وتر پڑھنا چاہے تو 5 پڑھ لے، جو 3 پڑھنا چاہے تو 3 پڑھ لے، جو 1 پڑھنا چاہے وہ 1 پڑھ لے. میجورٹی 3 ہی پڑھتی ہے، لیکن کبھی سفر ہوتا ہے، کبھی بیماری ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں، یعنی رخصت تو موجود ہے نا. 1 وتر پڑھنے کی دلیل ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ اس وقت آپ خطبہ دے رہے تھے، تو اس نے کہا رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ رات کی نماز کس طرح ادا کی جائے؟ آپ نے فرمایا 2 2 رکعت، پھر جب تمہیں صبح کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت وتر پڑھ لو، وہ تمہاری پڑھی ہوئی سابقہ نماز کو طاق عدد میں تبدیل کر دے گی. اصل میں ہم نوافل تو پڑھتے نہیں، بس 1 وتر کی فکر ہے، تو اگر نوافل پڑھنے ہو ساتھ تو 2 2 کر کے وہ پڑھ کے پھر 1 الگ پڑھ لیں، یا پھر آخری 2 اور 3 اکٹھی کر لیں. 3 وتروں کی دلیل ابن عباس سے مروی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 وتر پڑھتے تھے. پھر وہی بات ہے نا کہ کبھی 3 کبھی اس سے زیادہ، اور مختلف طریقے سے بھی ابھی آگے دیکھیں کہ آپ 5 وتروں کی دلیل. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعت پڑھتے تھے. یعنی رات کی نماز آپ نے پڑھنی شروع کی 2 2 2 2 کر کے، ٹھیک ہے، 10 پڑھی اور پھر 1 وتر پڑھ لیا، پھر اس کے بعد فجر ہو گئی جب تو 2 رکعت اور پڑھ کے سنت پھر مسجد جاتے تھے. وتر کا افضل وقت کون سا ہے؟ سحری کا وقت افضل ہے اس میں، اگرچہ عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں. تو سحری کے وقت کیا پڑھے جاتے ہیں؟ تہجد پڑھے جاتے ہیں. تو تہجد کے بعد جب وتر پڑھیں گے تو اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر وہ 11 رکعت جو ہے نا اور 9 رکعت، اس میں 1 وتر ہے اور باقی سب نوافل ہیں، تہجد کی نماز ہے، اور وہ ساری ملا کے اگر پڑھ رہے ہیں تو وتر ہی کہلا دیں گے، یعنی وہ نماز وتر ہے. اب آگے بھی دیکھیے ذرا. عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں سمیت 13 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. 6 رکعتیں 2 2 کر کے پڑھتے، پھر 5 وتر ایٹ اے اسٹریچ پڑھتے، اس میں بیٹھتے نہیں تھے، اور ان میں صرف آخر میں ہی بیٹھتے تھے. ٹھیک ہے، 6 رکعتیں کیسے؟ 2 2 کر کے، اور اس کے بعد 5 کنٹینیوسلی. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر پڑھا کرتے تھے، کبھی آپ 5 وتر اور کبھی 7 وتر پڑھتے تھے ایٹ اے اسٹریچ. 7 وتروں کی دلیل ام سلمہ کہتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعات کو وتر بناتے، جب آپ عمر رسیدہ اور کمزور ہو گئے تو 7 وتر پڑھنے لگے. 7 وتر سے مراد 7 1 1 1 نہیں، بلکہ وہ جو 2 2 والی رکھتے ہیں ان کے ساتھ ملا کے 7 بنے. 9 وتروں کی دلیل سعد بن ہشام بن عامر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے عرض کی اے ام المومنین، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وتر کے بارے میں بتائیے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کے وضو کا پانی تیار رکھتے تھے، تو اللہ رات کو جب چاہتا آپ کو بیدار کر دیتا، تو آپ مسواک کرتے، وضو کرتے، پھر 9 رکعتیں پڑھتے. ان میں آپ 8ویں کے علاوہ کسی رکعت میں نہ بیٹھتے. 8 رکعت ایٹ اے اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں اتحیات بیٹھتے، اور پھر آپ 1 رکعت اور پڑھتے، پھر اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھتے اور اللہ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، اس سے دعا کرتے، پھر سلام پھیرتے جو ہمیں سناتے تاکہ ہم بھی اٹھ جائیں، پھر سلام کے بعد بیٹھ کر 2 رکعتیں پڑھتے. تو اے میرے بیٹے یہ 11 رکعتیں ہو گئیں. یعنی وتر کے بعد بھی 2 رکعتیں آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ پڑھتے تھے.
ٹھیک ہے. اب اصل میں آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ یہ اتنی ورائٹی یاد کیسے رہے گی. اس میں آپ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ عشاء کے ساتھ ایک وتر پڑھ کے سو جائیں. ایک یہ ہے کہ آدھی رات کو اٹھیں اور 2 پڑھیں 4 پڑھیں اور اس کے بعد وتر پڑھ لیں. یہ 2 کر کے اور پھر وتر الگ ایک اکیلی پڑھ لیں. اور ایک یہ ہے کہ آپ 2 کر کے 6 پڑھیں اور اس کے بعد 5 وتر پڑھ کے, کیونکہ آپ 11 رکعت پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح یہ بھی کہ 8 ایٹ اسٹریچ پڑھ کے 8ویں میں بیٹھ کے پھر 9ویں میں کھڑے ہو کے اس طرح پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بڑھ گئی اور جسم پر کسی حد تک گوشت چڑھ گیا, جسم بھاری ہو گیا, تو آپ 7 وتر پڑھنے لگ گئے اور 2 رکعتوں میں وہی کرتے جو پہلے کرتے تھے, بیٹھ کر پڑھتے. تو اے میرے بیٹے یہ 9 رکعتیں ہو گئی, یعنی بعد کی 2 رکعتیں. اور اللہ کے نبی جب کوئی نماز پڑھتے تو آپ پسند کرتے کہ اس پر قائم رہیں, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند یا بیماری غالب آ جاتی اور رات کا قیام نہ کر سکتے تو آپ دن میں 12 رکعتیں پڑھ لیتے. یعنی وہ کمی نہیں آنے دیتے تھے اپنی عبادت میں, یعنی تہجد کی بھی قضا کرتے تھے, یہ مطلب ہے.